السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والا۔ میرے معزز دینی ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، درس کا موضوع ہے قرآن مجید اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ بنی نوع انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت قرآن مجید اللہ رب العالمین کا پاک کلام ہے۔ جس رات نازل ہوا اس رات کی عبادت 1000 مہینے یعنی 83 سال 4 مہینہ 10 دن کی عبادت سے افضل قرار دی گئی۔ قرآن مجید کی فضیلت میں اگر صرف یہی ایک آیت نازل کی گئی ہوتی تب بھی قرآن مجید کی عظمت اور فضیلت کے لیے کافی ہوتی۔ اس معزز عظمت اور فضیلت والی کتاب، خیر و برکت سے مالا مال کتاب، ایمان لانے والوں کو جنت کی بشارت دینے والی کتاب اور انکار کرنے والوں کو جہنم سے ڈرنے والی کتاب سے صحابہ کرام کا کیسا تعلق تھا، آج کے درس کے اندر سماعت کرتے ہیں۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر رقت آمیز آواز میں قرآن مجید کی تلاوت فرماتے کہ مشرکین مکہ کی عورتیں اور بچے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاوت سننے کے لیے ہجوم کر لیتے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے آنسو بااختیار بہنے لگتے۔ تلاوت قرآن کی خاطر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کافر کی امان واپس کر دی، جیسا کہ صحیح بخاری کی لمبی روایت ہے۔ اسی طریقے سے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ کی خوش الحان تلاوت سننے کے لیے فرشتے آسمانوں سے زمین پر اتر آئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ہر وقت تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھتے رہتے، جبکہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ پہلی رات سو جاتے اور پچھلی رات اٹھ کر تلاوت فرماتے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے صحیح البخاری حدیث نمبر 4341۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی خوبصورت آواز میں تلاوت سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں ان کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ آپ نے فرمایا، یا ابا موسیٰ لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قرأت سن کر فرمایا، اے ابو موسیٰ تجھے تو لحن داؤدی کا سا لحن عطا کیا گیا ہے۔ دیکھیے صحیح ترمذی حدیث نمبر صحیح ترمذی جلد نمبر 3 حدیث نمبر 30-29۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس شورا کے تمام ارکان قرآن مجید کے عالم تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر کے ساتھ بیٹھنے والے یعنی امور مملکت چلانے والے اور مشورہ دینے والے تمام حضرات قرآن مجید کے قاری ہوتے۔
کان القراء اصحاب مجالس عمر ومشاورته کہولا کانوا او شبانا رواہ البخاری. یعنی تمام بیٹھنے والے، مشورہ دینے والے، امور مملکت چلانے والے تمام حضرات قرآن مجید کے قاری ہوتے، خواہ وہ بوڑھے ہوتے یا جوان. یاد رہے کہ میرے بھائیو، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خود بھی حافظ قرآن تھے. یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹھنے والے، مشورہ دینے والے تمام کے تمام حضرات یہ قرآن مجید کے قاری تھے. صحیح بخاری کی روایت ہے. تفصیل کے لیے دیکھیے کتاب التفسیر رقم حدیث نمبر 4642. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تو قرآن مجید سننے سنانے کا شوق فرماتے. میرے بھائیو، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت علقمہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. کہنے لگے اے ابو عبد الرحمن، یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود کی کنیت، خطاب کر کے کہا کیا یہ لوگ یعنی آپ کے شاگرد بھی تمہاری طرح قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہاں، اگر تم کہو تو میں ان میں سے کسی کو کہوں کہ وہ تمہیں قرآن سنائے. حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہاں کہو. حضرت عبداللہ بن مسعود نے حضرت علقمہ سے کہا پڑھو. حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کی 50 آیات تلاوت کی. حضرت عبداللہ بن مسعود نے حضرت خباب سے پوچھا کہو کیسی قرات ہے؟ حضرت خباب نے کہا خوب. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جس طرح میں پڑھتا ہوں علقمہ بھی اسی طرح سے پڑھتا ہے. دیکھیے صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر 4391. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا تلاوت قرآن سے لگاؤ کیسا لگاؤ تھا میرے بھائیوں؟ کس قرآن سے ایسا لگاؤ تھا کہ انہوں نے اپنی جان گنوا دی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قبیلہ رعل، زکوان، عصیہ، عصیہ، قبیلہ رعل و زکوان و عصیہ و بنی لحیان نے اپنے دشمنوں کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد چاہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 انصاری صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو ان کی مدد کے لیے روانہ فرمایا. ہم ان 70 صحابہ کرام کو اس وقت قاری کہتے تھے. کنا نسمیہم القراء فی زمانہم. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ان صحابہ کرام کو قاری کہتے تھے. یہ لوگ دن کے وقت لکڑیاں اکٹھی کر کے لاتے، کس لیے؟ تاکہ خرید و فروخت کر کے گزر بسر کر سکیں، اور رات کو نماز پڑھتے. کانوا یحتطبون بالنہار ویصلون باللیل رواہ البخاری. رات کو نماز پڑھتے، نماز میں تلاوت قرآن، اور رات میں تلاوت قرآن عام تلاوت سے افضل ہے. اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے. اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایمان افروز تلاوت سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تحسین فرمائی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، ایک آدمی کی قرات سنی تو آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا عبداللہ بن قیس. آپ نے فرمایا یہ لحن داؤدی سے نوازا گیا ہے. حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
وجد آخری تلاوت سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے میری امت میں اس جیسے خوش الہان آدمی پیدا کیے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ نوجوانان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں تحفیظ قرآن اور تلاوت قرآن کا شوق۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن مجید حفظ کر لیا اور رات بھر میں اسے ختم کر دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خدشہ ہے کہ تمہاری عمر لمبی ہوگی اور تم تھک جاؤ گے، لہذا 1 ماہ میں ختم کیا کرو۔ میں نے عرض کیا مجھے اپنی طاقت اور جوانی سے فائدہ اٹھانے کی اجازت عنایت فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا 10 دن میں ختم کر لیا کرو۔ میں نے پھر عرض کیا مجھے اپنی طاقت اور جوانی سے فائدہ اٹھانے کی اجازت عنایت فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا 7 دن میں ختم کر لیا کرو۔ میں نے تیسری مرتبہ عرض کیا مجھے اپنی طاقت اور جوانی سے فائدہ اٹھانے کی اجازت عنایت فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زیادہ پڑھنے سے منع فرما دیا۔ دیکھیے صحیح ابن ماجہ حدیث نمبر جلد نمبر 1 حدیث نمبر 1106 کتاب اقامت الصلوات۔ وفد طائف میں نوجوان صحابی حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو مکمل سورہ بقرہ یاد تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گورنر نامزد فرمایا۔ میرے بھائیو، یہ تھا صحابہ کرام کا شوق اور ذوق۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جناب جبریل علیہ السلام کے لہجے میں تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر نے مجھے مبارکباد دی اور بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص قرآن مجید کو اسے عمدہ طریقے سے تلاوت کرنا چاہے جس طریقے سے وہ نازل ہوا ہے تو اسے چاہیے کہ ام عبداللہ یعنی ابن مسعود کی کنیت ہے جیسی قرات کرے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو سورۃ المرسلات نازل ہونے کے فوراً بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی اور یاد کر لی۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت سالم، حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اپنی زندگیاں قرآن مجید پڑھنے، پڑھانے اور سیکھنے سکھانے کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمونہ دیکھیے قرآن کے تعلق سے کہ آپ سورہ طور کی تلاوت فرما رہے تھے اور جب اس آیت پر پہنچے ان عذاب ربک، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان عذاب ربک لواقع فبکا واشتد بکاؤہ حتی مرض، یعنی تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے۔ سورہ طور آیت نمبر 7۔ تو عمر بن خطاب رونے لگے، بہت روئے، یہاں تک کہ بیمار پڑ گئے اور لوگ آپ کی عیادت کے لیے آنے لگے۔ سورہ مریم کی ایک آیت یاد آنے پر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رقت طاری ہو گئی۔ اسی طریقے سے صحابہ کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں صحابیات کے اندر بھی قرآن کا شوق پایا جاتا تھا۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں رات کے وقت اپنے مکان کی چھت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنا کرتی تھی۔ یہ شوق تھا صحابیات کا کہ وہ بھی قرآن کا شوق رکھتی تھیں۔ حضرت ام حشام نے خطبہ جمعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ قاف زبانی سن کر یاد کر لی۔ حضرت ام ورقہ بن نوفل، حضرت ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت نوفل رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہ
بنت نوفل رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی حافظہ تھیں۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت قرآن اور فکر آخرت میں میرے بھائیوں روتی چلی جاتی تھیں۔ کہ قرآن کریم کی یہ آیت سورہ طور آیت نمبر 27 فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم تدعو وتبکی وترددها یہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے کہ اس آیت کو بار بار پڑھتی چلی جا رہی اور روتی جا رہی ہیں۔ یہ تھا میرے بھائیوں صحابہ کرام کا اور صحابیات کا قرآن کے تعلق سے ذوق اور شوق اور قرآن سے لگاؤ۔ بچوں میں بھی تحفیظ قرآن اور تلاوت قرآن کا شوق پایا جاتا تھا، غلاموں میں بھی تحفیظ قرآن اور تلاوت قرآن کا شوق پایا جاتا تھا، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری سے پہلے مہاجرین کا پہلا قافلہ جب ایک مقام میں وارد ہوا تو ان کی امامت حضرت ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ کراتے تھے، کیونکہ انہیں قرآن سب سے زیادہ یاد تھا۔ تفصیل کے لیے دیکھیے صحیح ابو داؤد کتاب الصلاح جلد نمبر 1 حدیث نمبر 548 سے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اس پیاری کتاب سے رحمت، برکت اور ہدایت والی کتاب سے محبت رکھنے، اس کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس کو یاد کرنے، اسی کتاب کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے اور اس کی نشر و اشاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔